آپ سے آگے خاتون بیٹھی ہیں، انہیں بھی مائک دے دیں اورنج کپڑوں والی. زیادہ جی انہیں دیں. جی صحیح. آپ کہاں سے آئے؟ میں آئی تو لاہور سے ہی ہوں، لیکن آج کل ناروے میں مقیم ہوں. آج کل آپ بھی ناروے میں ہیں اور جی آپ کا نام بھی سعدیہ ہے؟ نہیں، میرا نام شافیہ ہے، میری بہن ہے سعدیہ جو آپ کے اچھا ساتھ وہ ہے. آپ کی بہن ہے. جی تو میں جنید تقریباً کی بہن ہوں. ہاں جی جنید کی بہن ہوں. جنید کی بہن ہے نا، وہ تو جی مجھے پتہ چل گیا ہے. ناروے آپ نے کہا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی آپ اس کے ساتھ آئی جی ہیں، اور چہرہ آپ کا بہت زیادہ ملتا ہے اس سے، سعدیہ سے. ہاں جی تو آپ شافیہ ہیں. ہاں جی. ناروے میں کیا کرتی ہیں؟ ناروے کی کاکی کی بات ہو رہی تھی. جی ناروے کاکی وہ میری پہلی کاکی تھی. اچھا. ناروے میں پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی، ہوں پھر واپس آ گئے پاکستان. ہوں پھر جی سی یو یونیورسٹی میں پروفیسر رہی. پھر کس میرے چیز کی پروفیسر رہیں؟ کیمسٹری کی، اور کیمسٹری کی. ایڈیشنل رجسٹرار بھی تھی وہاں کی جانے سے پہلے. واہ جی واہ. پھر میں واپس چلی گئی کیونکہ میرے بیٹے کو آٹزم ڈائگنوز ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ وہاں اس کو زیادہ بہتر فیسلٹیز اور چیزیں مل سکتی ہیں، یا لائف ٹائم فیسلٹی زیادہ اچھی مل سکتی ہیں، کیونکہ میں اور وہ دونوں پہلے سے جب آئے تھے تب ہم نیشنل تھے وہاں کے. تو پھر اس سلسلے میں وہ واپس چلی گئی، اور اب میرا وہیں رہنے کا ارادہ ہے. کتنے سال کا ہے وہ؟ 8 سال کا. ابا حضور کہاں ہیں اس کے؟ میری علیحدگی ہو گئی ہوئی ہے ان سے، وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے بچپن سے. بچہ آپ کے پاس ہی ہے. اور ابا حضور ناروے میں ہے کہ؟ وہ ناروے میں فی الحال تو ناروے میں ہیں، لیکن ان کا بچے کے ساتھ آف اینڈ آن رابطہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے شادی آسٹریلیا میں کر لیا، سو وہ وہاں موو ہو جائیں گے 2-3 مہینے میں. ریلیٹیو ہیں آؤٹ آف فیملی؟ آؤٹ آف فیملی. آؤٹ آف فیملی. تو ایک ہی بچہ ہے؟ ہاں جی، ایک ہی بیٹا. تو آپ نے آٹزم کی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی؟ ہاں جی دیکھی ہیں. کوشش کی ہے؟ ہاں جی، وہ کرنے کی کوشش کی ہے سب چیزیں. پھر اس کے مسائل جو 99% آٹزم والے بچے ہیں ان سے مختلف ہیں. اس کا ایگریشن اور بیہیویئر کا ایشو نہیں ہے، اس کے سینسری ایشوز کا پرابلم ہے جو زیادہ مسائل ہوتے ہیں جس سے، اور دوسرا اس کا اسپیچ کا پرابلم ہے جو آ رہی ہے واپس، لیکن مطلب پراپر اپنی ایج کے مطابق نہیں ہے. اور وہ ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر کارٹون کو بھی چوٹ لگے گی تو ممی ہیز ٹو بی دیئر ٹو فکس اٹ. مطلب وہ کسی کو پرابلم میں نہیں دیکھ سکتا. آپ دونوں میں سے کون ایسا تھا؟ میں ویڈیوز دیکھی ہیں آٹزم والی؟ پھر اس میں اپنا 75% رول تو آپ کا، ٹھیک کریں اس کو. 25% انہیں ریکویسٹ کر لیں، وہ 7 دن سن لیں، آپ انہیں دل سے معاف کریں، دعا دیں انہیں. اگر آپ کسی کو معاف کر دیں اور وہ شخص آپ کو مسلسل تکلیف دیتا چلا جا رہا اور وہ بار بار چلا جائے آپ کی زندگی سے اور بار بار واپس آ جائے، تو آپ اتنا ظرف کہاں سے لائیں کہ آپ اسے معاف کر دیں یہ تو اور عشق ہے. اگلا معافی بھی نہ مانگے؟ یہ تو عشق ہے. تو آپ تو عاشق ہیں. عشق میں تو شکوہ آرام ہے. وہ تو آپ کی زندگی سے گیا ہی نہیں، نہ وہ گیا ہے نہ آپ نے جانے دیا. اور یہ ساری لبرٹیز آپ نے اسے دی ہیں کہ وہ آپ کو تکلیف بھی دے، آپ کو وہ شرمندہ بھی نہ ہو، وہ آپ کو چھوڑے بھی نہ، وہ آپ کی زندگی سے جائے بھی نہ، وہ آپ کو نچاتا رہے. وہ مجھے ڈائریکٹ تکلیف نہیں دیتا، وہ میرے بچے کو تکلیف دیتا ہے. بچی؟ میرے بیٹے کو، بیٹے کو؟ بچے کو تکلیف دیتا. وہ کیسے؟ جب اس نے چھوڑا تھا تب اس نے بچہ مجھے دے دیا تھا، اس طرح سے کہ گارڈین شپ بھی نہیں رکھی تھی. پھر وہ واپس آ گیا کہ جی مجھے بچہ یاد آ رہا ہے. میں نے وہ 90% ماؤں کی طرح اسے کبھی بچے سے دور نہیں کیا کہ بھئی ایک بندے نے مجھے چھوڑ دیا تو میں بچہ نہیں ملنے دوں گی. I always want him to come back in my child's life. وہ آئے گا، پھر 6 مہینے بعد چلا جائے گا جب بچہ اس پہ تھوڑا ڈیپینڈنٹ ہونے لگے گا، یا میں بھی تھوڑی سی ڈیپینڈنٹ ہوں گی کہ وہ تھوڑی رسپانسبلٹی لے رہا ہے اپنے بچے کی. پھر وہ مہینوں تک غائب ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہو کدھر ہے. تو وہ بھی آٹزم کا نہ شکار ہو؟ وہ بھی آٹزم کا نہ نہیں، شکار ہو؟ وہ عشق کا شکار ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا 4 بچوں والی ماں واپس نہیں آتی، اس کی زندگی میں 4 بچوں والی پہلی محبت واپس آئی. 48 سال کی عمر میں اس نے اسے شادی کر لی.
تو آپ نے وہ اس نشے کا شکار ہے. نہیں، آپ بھی اسی نشے کا شکار ہیں. آپ نے اس سے کیوں شادی کی تھی جب وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ نہیں، وہ شادی شدہ نہیں تھا، میں پہلی بیوی ہوں. آپ پہلی وہ اس کی پہلی محبت تھی جس سے شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا، پہلے اس سے کی کسی شادی اور نہیں سے شادی ہوئی تھی. اچھا. وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر 5-6 سال چلتا رہا. پھر اس کے بعد فائنلی اس نے ادھر سے ڈیورس لے لی اور اس سے عشق تو شادی اس کا کر لی. پہلے سے تھا نا. ہاں جی، مجھے تو پتہ نہیں تھا اس کا، میں تو نہیں جانتی تھی. لیکن پتہ کب چلا؟ جب مجھے ایکسٹرا میرٹل افیئر کا پتہ چلا. تو آپ نے اس کو یہ شیئر کیوں نہیں کر لیا؟ شیئر کیا تھا، بہت کچھ ہوا اس کے بیچ میں. اس نے قرآن تک اٹھایا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، میں اسے شادی نہیں کروں گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ نہیں چھوڑ سکا. اس نے مجھے چھوڑ ہم دیا. نے قرآن کیوں اٹھوایا؟ آپ نے اسے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری محبت ہے اور تم میری محبت ہو، تو مجھے تمہاری محبت سے بھی محبت ہے، تو ہم تینوں اکٹھے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کر سکتی. عشق میں شرک نہیں ہوتا. جو رب نہیں کر سکتا میں کیسے کروں؟ عشق میں وہ نہیں ہوتا، رقیب نہیں ہوتا. مطلب رب کہتا ہے کہ محبت تو پھر ایک سے ہی ہوتی ہے نا. نہیں تو نہیں ہوتی ہے. تو وہ رب، ایک یہ اللہ تو ہوتا رب ہے. کی بھی صفت نہیں ہے. تو وہ بندہ اللہ، کیسے کہتا ہے کہ وہ میں ایک اللہ، آدمی سے محبت کروں گا اور کسی اور کو وہ میرے سامنے لا کے رکھ اللہ، دے؟ وہ ایک اللہ ہے. اس زلیخا کو بھی آخر میں یوسف علیہ السلام میں سے اللہ ملا، وہ اللہ سے عشق. ٹھیک ہے. مجازی میں آپ کو معشوق میں عیب کیسے نظر آیا؟ عشق میں رقیب نہیں ہوتا، ہوس میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جب رب کہتا ہے کہ اگر آپ پیورلی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. رب کی محبت میں سرکار شامل ہے، وہ کہتا نہیں ہے. لیکن رب کے برابر تو نہیں رکھتے نا ہم. رب کے برابر تو نہیں رکھتے نا. لیکن وہ کہتا ہے تم مجھے یہ جو تیرے اور میرے میں فرق دیکھ رہے ہیں یہی کافر ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے. پھر ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ. ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ٹھیک ہے. میں بات مشکل کہہ رہا ہوں لیکن بات ہے ایسی ہے، گزرے بیتتی ہے نا اوپر. ابھی مجازی ہے نا، مجاز کے عشق میں ہو. مجاز تو تکلیف دے گا، اس میں کھوٹ ہوتا ہے. آپ اس کو جو سمجھ رہی ہیں، جس لیول پہ آپ چاہ رہی ہیں عشق، وہ خدا ہے. ٹھیک ہے. وہ بے عیب دیکھنا چاہ رہی ہیں آپ سے. تو اسے کیسے نکلا گیا؟ 4 سال تو ہو گئے. اب تو اس نے شادی بھی کر لی، اب تو آسٹریلیا جا رہا ہے، پوری خبریں رکھی ہوئی ہیں. وہ کزن ہے نا اس کی، تو پتہ ہے ساری فیملی میں 12 سال اس کے ساتھ رہی ہوں. تو آپ کا ہی کزن ہے. اس کی کزن ہے وہ عورت. وہ اس کی کزن ہے نا. ہاں جی. لیکن آپ کو خبریں آ رہی ہیں. کیونکہ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم بہت سارے میوچل فرینڈز ہیں ہمارے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے سب. وہ بھی ناروے میں تھا، میں بھی ناروے میں ہوں، وہاں بھی ہم پاس پاس ہی رہتے ہیں. اور آپ اتنا پیار کرتی ہیں. شوہر سے میں کرے تو پھر کسے کرے بندہ پیار؟ شوہر سے پیار کیا نا، پھر عشق تو نہ ہوا نا. ہاں جی. تو نہیں عشق کی باتیں نہ کریں آپ. عشق میں کہہ رہی ہیں شرک نہیں ہے نا. شوہر کو تو 4 کی اجازت ہے. بیٹا ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں چلے گا، شریعت پوری چلے گی. میں ایک ہی والی ہوں، میں نہیں چاہ رہی. نہیں، یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. یہ تو اس کا ٹیسٹ تھا. آپ کو تو خوشی خوشی کر کے تماشا دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے اجازت 4 کی دی ہوئی ہے. لیکن جو شرط ہے وہ اللہ نے ساتھ ہی بتا دی ہوئی ہے کہ اگر انصاف کر سکو، مگر تم نہیں کر سکتے. بڑے دلیر بڑے بڑے لوگ نے حکم آ جاتے اور گل ہے. اجازت مانگی تھی اس نے تو چوز کیا نا. نہیں، آپ سے نہیں اس نے اجازت لینی. اجازت تو اسے اللہ نے دی ہوئی ہے. آپ اللہ ایسے اجازت دیتا ہے. اللہ نے تو دی ہوئی ہے اجازت. دیکھ لیں. میرے ہوتے ہوئے تو نہیں کی نا، اس نے بعد میں کیا، مجھے چھوڑ کے کیے. وہ تو آپ نے خود ہی چھوڑ دیا نا اس کو. میں نے نہیں چھوڑا، اسی نے چھوڑا. آپ نے نہیں چھوڑا، اس لیے تو رو رہی ہو. میں نے کھلا تو نہیں لیا، اسی لیے رو رہی ہو. تو برخوردار تو ٹھیک چاہیے نا. جی. بچہ تو ٹھیک چاہیے نا. ہاں جی. اسے 7 دن، وہ 6 مہینے واپس بھی آیا تو اسے 7 دن سورہ رحمان نہیں سنوائی. میں نے بچے کو تو سنوائی، لیکن نہیں، بچے کو نہیں سنوانی تھی. وہ تو میری کوئی بات نہیں سنتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ میری کسی بات کو ذرا سے بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا.
सादिया ने क्या मैसेज दिया तेरे तक? मेरे तक पहले वो पहुंची कि आप पहुंची थी? वो पहुंची थी। वीडियोस उसने देखी थी और आपने अभी भी नहीं देखी वीडियोस पूरी? कुछ देखी है, ध्यान सारी से नहीं देखी? सारी नहीं देखी। बात को नहीं समझ आई? मतलब बात को समझना दोबारा नहीं किया? कोशिश की है, शायद नहीं समझ आई, इसलिए पीएचडी है आप केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में होना और रूहानियत में थोड़ी हो। नहीं, रूहानियत का तो चक्कर ही नहीं है, वो तो सादी ज़िंदगी की बातें थी कि बच्चे के इलाज की बातें थी। जी तो उसमें मैसेज तो एक पहले तो यही था कि बच्चे को नहीं सुनानी, अब बच्चे को सुनाई जा रही हैं। नहीं, पहले इस तरह ही मुझे मैसेज मिला था कि बच्चे को सुनाए, फिर उसने कहा नहीं सुनवानी, फिर उसे कसीदा बुरदा शरीफ सुनवाए, फिर मैं वो सुना। ये सादिया ने दिए थे मैसेज? हाँ जी। वो काफ़ी समझदार है। तो अच्छा, तो आज कैसे आना हुआ? बस बेटे के लिए दुआ में शामिल होने के लिए आई थी। अब बेटे के लिए दुआ करनी शामिल? माँ की दुआ तो ऐसी तकड़ी दुआ होती है, माँ की जिसको दुआ लग जाए 7 नस्लों तक जाती। मेरी माँ ही आपके पास आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ जाना तुमने। आपकी माँ तो आई थी मेरे पास, अपने बच्चे की आप माँ है ना? जी अच्छा, वो पहले से बहुत बेहतर है, पिछले 2 साल में वो 80% बेहतर है पहले से। ऐसा नहीं है कि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसको वक्त देना पड़ता है, चीज़ें देनी, काम करने पड़ते हैं उसके साथ। मतलब मेरी अपनी ज़िंदगी ज़ीरो हुई हुई है, इतना वक्त उसको देना पड़ता है। उसको पास करके बोलें। मैं कह रही हूँ कि मेरी अपनी ज़िंदगी ज़ीरो हो चुकी है, यानी कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया और कुछ सोशल लाइफ नहीं है। मतलब 5-5 घंटे उसके साथ थेरेपीज़ में गुजर जाते हैं। वो थेरेपी से बेहतर हो रहा है? थेरेपीज़ भी हेल्प करती हैं, लेकिन वहाँ बहुत पे सारी काफ़ी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट भी है। ज़्यादा थेरेपीज़ तो मैं पाकिस्तान से ही लेती हूँ ऑनलाइन, और उनको खुद करवाती हूँ, उसको खुद करवाती हूँ। जैसे प्ले थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, ओटी है, इस तरह की थेरेपीज़ खुद करवाते हैं। जब उसका बाप वापस आता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, किसी भी थेरेपी से ज़्यादा नहीं उसमें चेंज आती? बहुत आती है। ये बात मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसे नहीं आती समझ। वो एग्री नहीं करता मेरी बातों से, उसे लगता है वो इतना छोटा है, वो मुझे भूल जाएगा, उसे मेरा क्या क्या पता। और अगर मैं इसको थोड़ा फासले पे कर लेती हूँ कि वो बार बार हर्ट ना हो, तो फिर एकदम से उसकी ईगो जाग पड़ती है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अभी भी तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, उसने उसे एक फ़ोन कॉल भी नहीं की। मैंने इतनी दफ़ा उसको मैसेज भेजा कि वो स्ट्रेस्ड है, उसकी रिग्रेशन हो रही है जो मैं काम करा रही हूँ उसमें। जब तक हालात ठीक थे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से, उसने नहीं कॉल की। जब तक हालात ठीक थे, घर जन्नत बना हुआ था। नॉर्वे का या यहाँ जीसी वाले दौर में था? कब, किस दौर में था? हमेशा से ही था। शुरू के 5 साल बहुत अच्छे थे। यहाँ गुजारे? नहीं, सब नॉर्वे में। शादी के बाद तीसरे दिन से हम नॉर्वे में थे। आपके सास ससुर भी वहाँ थे? नहीं, सास ससुर यहाँ थे। वो यहाँ थे? कज़न भी है वो? नहीं, वो मेरा कज़न नहीं अच्छा, है। आपके कज़न नहीं है? मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब आपका कुछ यूनिवर्सिटी नहीं है। फेलो था? तो वहाँ आप तीनों, आप दोनों थे, फिर बेबी भी आ गया, हाँ जी, तो 4-5 साल जन्नत में गुजरे। हाँ जी, नॉर्वे तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, नॉर्दर्न लाइट्स और वो सारा कुछ। हाँ जी, लोग भी अच्छे हैं, मैंने सुना है। हाँ जी, अच्छे हैं। हाँ, मुल्क भी बड़ा साफ़ सुथरा सा, सादी सी ज़िंदगी है। तो वो 4-5 साल बड़े अच्छे गुजरे जन्नत में। किस दरख्त पे चढ़ी थी कि ये हाल हुआ? कुछ समझ में नहीं आता मुझे। नहीं याद मतलब आया? ज़िंदगी इतनी अच्छी थी कि लोगों को अपने ससुराल वालों से बड़ी शिकायतें होती हैं। मेरी सास बहुत कोऑपरेटिव थी। ससुराल वालों ने कभी तंग नहीं किया था मुझे। हाथ को ऐसे रख। कोई ऐसे मसाइल नहीं थे कि मैं कहूँ कि जी मैंने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है और बड़ी तल्ख थी मेरी ज़िंदगी। कोई थोड़े बहुत फाइनेंशियल इश्यूज ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई जो घरेलू मसाइल या जो टिपिकल इश्यूज होते हैं या अनफिसद औरतों को ससुराल में मुझे नहीं थे। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक थी। इट वाज सडनली, कहते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई और अनन फनन सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं समझ आई?
کئی بار بندہ خود دعائیں مانگتا ہے بڑی بڑی. میں نے تو کبھی ایسی بھی دعا نہیں مانگی کہ میں کوئی بڑی نیک بن جاؤں یا مجھے جنت مل جائے. مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی نا کوئی ایسی خواہشات نہیں ہے کہ میرے پاس ایکسٹریم گاڑیاں ہوں. امی کی ہیلپ لی ہے کہ امی یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ لیکن مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا. ابو ہیں؟ ہاں جی. ابو کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں آتے. اچھا. میرا بچپن بھی اتنا اچھا گزرا ہے کہ میں بچپن میں امی ابو کا کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے اتنا اچھا بچپن دیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں سب سے لکی ہوں اپنے اسکول میں کالج میں, کہ میرے ماں باپ لڑتے نہیں ہیں, اچھے سے پیار سے رہتے ہیں, اور گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, سب لوگ اچھے ہیں. تو میں کہتی تھی کہ جنت میں جا کے کیا کرنا, مطلب گھر ہی جنت ہے. پتہ نہیں تھا کہ زندگی کے مسائل کیا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بھی آگے چیزیں اچھی اچھی جیسے جیسے چاہتی تھی تقریباً ملتی نہیں, کوئی اتنے خاص مسائل نہیں رہے زندگی میں. لیکن یہ ایک دم سے چیزیں چینج ہوئی اور ابھی تک اسٹرگلنگ فیس چل رہا. تو کیریئر کیوں چھوڑ دیا آپ نے ناروے میں؟ آپ اسپیشلی بچا تو اس کا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ تھا کہ میرے پاس یاد کو دینے کے لیے ٹائم نہیں تھا. صبح سے شام تک آپ یا تو اس کی فیسیں بھرنے کے لیے جو لاکھوں کے حساب سے یہاں ہوتی ہیں آپ کمانے نکل جائیں یا اپنا بچہ دیکھ لیں. مجھے لگا کہ وہاں اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے ہر چیز کے لیے, نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آئی ایم گیٹنگ بینیفٹ ایز اے کیئر ٹیکر آف مائی چائلڈ, تو چلو تھوڑے میں گزارا کر لیں گے لیکن میں اپنے بچے کو وقت دے سکتی ہوں. اور جب مجھے وہاں سے اسسٹنٹ ہیلپ وغیرہ مل جائے گی تو میں جاب بھی کروں گی, لیکن اب اسی حساب سے جتنی مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں. لیکن ابھی تک وہ اسٹیج آئی نہیں ہے. ابھی تک وہ ویٹنگ لسٹوں میں لگے ہوئے ہیں, یا اگر یاد کو ہیلپ ملتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتا, روتا ہے, پھر اس نے واپس گھر آنا ہوتا ہے. کیا نام رکھا ہوا ہے؟ ایاد محمد امداد. پی ایچ ڈی کیمسٹری ہوا. مائک اپنے سے آگے والوں کو دے دیں. اپنے بچے کے لیے ڈوب کے دعا کر سکتی ہو, یا اپنی لائف کے لیے کرنی ہے, کیریئر کے لیے کرنی ہے, یا اس کی واپسی کے لیے کرنی ہے؟ کیا کرنا چاہو گی بچے کے لیے؟ اس کو شفا ہو جائے پوری. آنکھیں بند کرو, دیکھو اللہ ہے, اندر دیکھو, دل کی آنکھوں سے دیکھو. آپ سب بھی دعا کر سکتے ہیں جی, جو دعا کے لیے آئے ہیں سبھی. جو بھی مسئلے مسائل آپ کے ہیں وہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اللہ نے کرنے ہیں, اس اللہ کے آگے پیش ہو. خود کو اپنے اپنے اللہ کے آگے پیش کر دیں, جو آپ کے دلوں میں, آپ کے سانسوں میں, آپ کے دل کی دھڑکنوں میں ہے, سانسوں میں ہے, لوں لوں میں ہے. ایمانداری سے ساری اپنی خواہشات بھول بھال کے, اپنی دنیاوی ڈرامے, دھوکے, کئی بار ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. اپنے اللہ کے آگے پیش ہوں, ایک لمحے کو دھیان کریں اس کے روبرو. آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے, جو آپ کی شارک سے زیادہ قریب. آپ ساری دنیا سے چھپ کے بھی کوئی گند گھول رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے سامنے پارسا بنے ہوتے ہیں, وہ وہاں بھی آپ کو نہیں چھوڑتا. خاموشی سے آپ کے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے. ستار العیوب ہے, آپ کے گناہ بھی چھپا رہا ہوتا ہے, پردے ڈال رہا ہوتا ہے.
آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل رہا ہوتا ہے. اس اللہ کے آگے خود کو پیش کریں، چند منٹ، چند سانسیں اپنی اس کی طرف دھیان کر لیں، جس کا ہر وقت آپ کی طرف دھیان ہوتا ہے. کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، شہنشاہ ہے، نہ ختم ہونے والے خزانوں کا مالک ہے، لٹاتا رہتا ہے. اور ہمیں چند چیزیں نہ ملیں، چند چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوں، ہم اسی کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یا جب تک کسی مصیبت میں نہ پھنسیں، چار چھتر نہ پڑیں، وہ یاد ہی نہیں آتا، اسی کو چھوڑ کے بھاگے ہوتے ہیں. دنیا کی محبت میں، دنیا کے پیچھے، یہ اولاد، جان، مال، شہرت، عزت، یہ دنیا کی سارا کچھ، یہ کبھی کسی کا نہیں ہوا. یہ سب اصل میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں خدا یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا، ہمیں خدا یاد آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم اولاد کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ نہیں، اولاد کی محبت میں اللہ کی حدیں توڑتے ہیں کہ نہیں، پیسے کی محبت میں، شہرت کی محبت میں، دنیا کی دی ہوئی عزت کے چکر میں پیارے نبی کے حکم کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں صرف دنیاوی غرض و غائد. تو اس سارے الٹے سیدھے کاموں کے باوجود وہ رب اس کو جب پکارا، وہ کوئی پچھلا تانا دیے بغیر ہر وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ جو آپ کے خیال بھی سن رہا ہے، خیال سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو منہ دکھائی میں اچھا سا تحفہ دو جو اللہ کے پاس بھی نہ ہو، اس کے دیے ہوئے میں سے نہیں، اپنی کمائی میں سے اسے کچھ دو. اللہ کو تحفے میں معافی دے دو، اس کی نادان بے وقوف مخلوق کی معافی. اپنے دل میں، اپنے خیال میں اس سے بات کرو پوری ایمانداری سے، جتنے پیار سے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اتنے پیار سے اس سے بات کرو کہ اللہ جی، میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا. یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، مغفرت کر. میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر. دعا دے دیں ان لوگوں کو، بالخصوص جو آپ کے قریبی عزیز، خونی عزیز رشتہ دار ہیں، بچپن سے لے کے آج تک، دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، ماموں خالہ، پھپھو، بہن بھائی، امی ابو، سسرال، ننیال، ددیال، مائکا پیکا. کسی انسان کے لیے بیوی، خامن، بچے، کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں گلہ، شکوہ، شکایت، نفرت ہے، آج اسے اللہ کی خاطر قربان کریں. کہیں یہی وہ سوئی کا نکہ نہ ہو جس میں سے آپ گزر نہیں پا رہے. اللہ اب اپنے بڑے سے بڑے گناہ یاد کریں جن پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، جن کا سوچ کے بھی روح کانپتی ہے.
بے ساختہ دل میں شکر نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں، کوئی آیا نہیں، کوئی ویڈیو نہیں بن گئی. لیکن رب کو تو سب کا پتہ ہے، اس سب کے سمیت اس کے آگے چلے جائیں، نیکیاں بھی لے جائیں، جو آپ کی جتنی پوٹلی میں نیکیاں وہ بھی لے جائیں. اللہ سے کہیں یا اللہ اگر کسی انسان کی بد دعا نے آہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، مجھے یا میری اولاد کو، میری کسی غلطی سے اگر میں اس کا شکار ہوں، تو یا اللہ میری نیکیاں دے کے اس بندے کے دل میں رحم ڈال دے. آج تلافی میں اپنی نیکیاں پیش کرو. ہو سکتا ہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، آپ نے ان کا دل دکھایا ہو، بدتمیزی کی ہو، جوانی کے جوش میں آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آپ کا باپ کس طرح ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وہ 4 روٹیاں لے کے آتا ہے. اسے 4 روٹیوں کی بھوک ہوتی ہے لیکن وہ آدھی کھا کے کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے. اس نے ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی بار اپنی عزت نفس کو چھری پھیری ہے تم لوگوں کی خاطر. یا وہ ماں جس نے آپ کی خاطر پتہ نہیں کتنا ظلم سہا ہے، آپ نے اسی کا دل نہ کہیں دکھا دیا ہو. یا جس ماں نے اپنا بیٹا پال پوس کے آپ کے حوالے کر دیا، اس کو نہ کہیں آپ نے اپنی جوانی اور چرب زبانی سے ذلیل کر دیا ہو. یا وہ استاد جنہوں نے قلم پکڑنا سکھایا تھا، آپ نے ان کا بعد میں ٹھٹھا نہ اڑایا ہو. تو اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اگر میرے سے یہ غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں تو میری نیکیاں دے کے تلافی میں اس بندے کے دل میں رحم ڈال دے. اور اگر میری نیکیاں تھوڑی ہیں اور اس کا نقصان زیادہ ہے تو پھر چاہے اس کے کوئی گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے رہائی لے دے. انسان نہیں معاف کرتے، تو معاف کرتا. اور جو نیکیاں بچ گئی ہیں یا اللہ وہ میری طرف سے میرے آقا سرکار دو عالم کو پیش کر دیں، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ لیں. انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر تھی، ہم جیسوں کے لیے انہوں نے رو رو کے دعائیں کی ہوئی ہیں. انہیں پتہ تھا کہ یہ چبلے ماریں گے، یہ پاک باز عورت کو بھی چھوڑ دیں گے، یہ گند کے پیچھے بھاگیں گے، یہ چھوٹے سے بچے کے بھی جذبات کا احساس نہیں کریں گے. تو اللہ سے کہیں یا اللہ میری جو نیکیاں وہ میرے سرکار کو پیش کر دیں، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ لیں. انہیں گناہ گاروں کی بڑی فکر تھی. نیکیوں کے بوجھ سے آزاد ہو کے نا پورے گناہوں پہ فخر کر کے اللہ کے آگے جاؤ. جو رحمان رب ہے، جو کہتا ہے کہ تم نے کر لیے گناہ تو آ جاؤ میرے پاس، میں معاف کرنے والا ہوں. جو فرعون کو بھی معاف کرنا چاہ رہا تھا، اس اللہ کے آگے جائیں. اپنے دل میں آج اپنے دل میں ہی دھمال کریں، اپنے دل کا طواف کریں. وہ سب سے قریب وہی ہیں. دل ہی دل میں بہت پیار سے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق دل میں کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں کہتے جائیں. اللہ کی ان 2 صفتوں کو پکارتے جائیں پکارتے جائیں پکارتے جائیں. علی کا مطلب ہے سب سے اوپر والا، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. حق کا مطلب ہے اصل سچ، حقیقت، خدا کے سوا باقی سب سراغ ہے. وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا. ہم ہیں ہی نہیں. اس کے سامنے خود کو زیرو کر دو، اس کے سامنے سرنڈر کرو. یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، یہ تمہارے پیچھے سرنڈر کرنے، لیکن تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو یہ پتھر کا بت بنا دیں گے تمہارا، تعریفیں کر کر کے گوڈے گٹے چوم کے. نیکی کر اور دریائے رحمت میں ڈال اور آگے چل، وہ دیکھے نہ دیکھے. تو اللہ کی ان 2 صفتوں کو پکارتے جاؤ پکارتے جاؤ پکارتے جاؤ. علی حق علی حق علی حق
علی حق علی حق. اپنے دل میں زبان نہیں ہلانی, ہونٹ نہیں ہلانے. پورے پیار سے دنیا کی ساری محبتیں بھول کے آج صرف اللہ سے پیار سے, جیسا پیار سے سہیلی سے کیکلی ڈالتے ہیں.
آنکھیں کھول لیں. آپ نے روز رات کو سوتے وقت 5 بار علی حق کہنا ہے اور سو جانا ہے 1 ہفتہ, اور دن میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لینا. یہ پٹھانے خان کی آواز میں روز سننا آنکھیں بند کر کے. سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, وہ خود سمجھا دے گا. ٹھیک ہے, خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کس کے پیچھے بھاگ رہی تھی, جانا کہاں تھا, اصل میں کون پیچھے اس کے چھپا ہوا, آپ سے کون اتنا پیار کرتا ہے. جو پیار آپ کسی بت میں ڈھونڈ رہی تھیں, وہ اصل میں کہاں تھا, کون ہے, شاید وہ اسی بچے میں ہو. خیر, صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی